امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یعنی کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے روکنے والی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس کی وفات ہوگی، اس کا انتقال ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں ایک بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی کے حوالے سے بڑی ہی ایمان افروز بیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کر دیا، یعنی میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں صدقہ فطر میں جو مال جمع ہو رہا ہے میں اس کی حفاظت کروں، اس غلے کی پہرے داری کروں۔ میں حفاظت کرنے لگا، رات کا وقت تھا، آنے والا ایک شخص آیا، اس غلے میں سے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور کے پاس لے چلوں گا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، بولنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو۔ جب اس نے یہ عذر پیش کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح سویرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا وہ رات کا قیدی کہاں ہے؟ سبحان اللہ! حضور جانتے ہیں کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص تھا، بڑا محتاج غریب تھا، وہ غلہ بھرنے لگا اور اس نے عذر پیش کیا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر کل آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ چور ضرور پھر بعد میں آئے گا۔ پھر جب رات ہوئی، رات کا وقت آیا تو وہ چور آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اور اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا کہ آج میں تجھے حضور کی خدمت میں لے جا کر کے رہوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے پھر وہی عذر کیا، حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے وہی سوال کیا کہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دہرایا، یا رسول اللہ، بڑا محتاج غریب تھا، اس نے عذر پیش کیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسری رات کو بھی وہ شخص آیا، آنے کے بعد پھر غلہ بھرنے لگا، اور اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ نے اسے گرفتار کیا، اسے پکڑا، تو پھر اسی طرح سے عذر کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، آج میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا ہی۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، وہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہوگی، میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو ایک آیت ہے، اسے پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ جب یہ پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو رات بھر تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اسی طرح شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا ہے، شیطان تم سے دور رہے گا۔ جب وہ کلمات اس شخص نے سکھائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تیسری مرتبہ تھا، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، وہی ماجرا پھر آج ہوا۔ حضور نے فرمایا مسکرا کر کہ وہ شخص معلوم ہے کون تھا؟ وہ شخص شیطان تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے یہ جو بات کہی وہ بات سچی تھی، وہ بات صحیح ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی سوتے وقت بستر پر جائے اور اسے پڑھ لے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو ہمیں آیت الکرسی کا اہتمام ہونا چاہیے، بستر پر جانے کے بعد بھی اور ہر فرض نماز کے بعد بھی۔